شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج کی یہ اہم پریس کانفرنس مرکز اہل سنت پر انعقاد پذیر ہے، کیونکہ جس میں ہمارے تاجر رہنما زاہد امین صاحب، جو آل سٹی تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں، چودھری ایوب صاحب ہیں، طیب صدیقی صاحب ہیں، خالد محمود صاحب ہیں فلٹن مارکیٹ سے. اسی طرح عتیق میر صاحب نے بھی تشریف لانا تھا، اور کاشف صابرانی صاحب نے بھی تشریف لانا تھا. چونکہ ہنگامی حالات اس شہر میں ہے اس وقت، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سانحہ گل پلازا، جو ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور آگ لگنے کا یہ واقعہ اس لیے بھی سب سے بڑا ہے کہ اس میں بہت ساری انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور اربوں روپے کا مالی نقصان بھی ہوا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، مگر آج اس کی حالت پسپاندہ شہر کی عکاسی کرتی ہے. گلیاں، سڑکیں، مینجمنٹ، گورننس، یہ سب کراچی کے عوام کے سامنے ہے. کراچی کی سڑکوں پر واٹر ٹینکر دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو کچلتے پھرتے ہیں، مگر ہم گل پلازا میں جب آگ بھڑکی تو ہم اپنے رضاکاروں کے ساتھ وہاں موجود تھے. جو اپنی آنکھوں دیکھا جو حال تھا وہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اتنے بڑے شہر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پہنچیں، اس کے بعد اس کا پانی ختم ہو گیا، پھر وہ پانی کے لیے واپس گئیں، اس کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو آگ 10 گنا بڑھ چکی تھی. لوگ جو وہاں کے دکاندار تھے، جو وہاں کے تاجر تھے، یا عام عوام جو باہر سے پہنچی تھی آگ کا سن کر، وہ خود ان امدادی کاموں میں لگی ہوئی تھی. جب ہمارے رضاکاروں نے جو دکانیں بچ سکتی تھیں باہر کی، ان دکانوں میں ان کا سامان نکالا. ہمارے وہاں پر سارے کارکنان موجود تھے، وہاں میں موجود تھا، ہمارے ذمہ داران موجود تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ہماری اس کراچی شہر میں، جو دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے، اس کی تو تیاری بھی ہمیں ایسی ہی کرنی چاہیے. آگ لگنے کا ایک واقعہ ہو، دوسرا واقعہ ہو، تیسرا واقعہ ہو، مطلب آگ پر قابو پانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جاتے. اور آج یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ کراچی شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، جو پورے پاکستان کا ریونیو کا 70% وہ جمع کر کے دیتا ہے، وہ دیانتداری سے دیتا ہے، وہی تاجر جو اس پاکستان کو چلا رہے ہیں، وہی تاجر جو حکمران جو اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ حکومتوں کے مزے اٹھا رہے ہیں، مگر ان تاجروں کے لیے، عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا. میں واٹر ٹینکر کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں واٹر ٹینکر جو ہے وہ سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں، مگر وہاں پر پانی مہیا کرنے کے لیے کوئی، ہمارے سامنے 4 سے 5 واٹر ٹینکر ہم نے دیکھے جنہوں نے اپنا اس کو ریفل کیا، اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے لوٹ کر. فائر بریگیڈ نہ ہونے کے برابر تھی، ٹینک خالی ہو چکے تھے، اور کئی کلومیٹر کے بعد انہوں نے جب واپس آنا ہوتا ہے تو میں نے بتایا کہ 10 گنا آگ جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے. ریسکیو اہلکار انٹرینڈ، کوئی ایک مجھے حکومت، انتظامیہ کوئی بتائے کہ جتنے بھی ریسکیو اہلکار ہیں ان میں کوئی ایسا آدمی کوئی زخمی ہو گیا جو ریسکیو کرتے ہوئے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے کسی قسم کی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اندر داخل نہیں ہوا کسی قسم کا. جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، جو بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مدد کرتے کرتے زخمی ہوئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، جو اپنی جانوں سے کھل گئے ہیں،
وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے لوگ جو اندر گئے اور واپس نہ آ سکے. ہمارے شہر، ہمارے ایک شہید کارکن عرفان قادری کے چھوٹے بھائی سرفراز قادری، وہ گل پلازا کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے، جو وہاں کی جو تاجر برادری کے اندر جو عہدے دار ہیں، وہ ان سے ہمارے ذمہ داروں کے رابطے ہوتے رہے اور وہ لوگوں کو باہر بھی چھوڑنے آئے، مگر ان کا جذبہ دیکھے کہ وہ دوبارہ پھر اندر گئے. پھر ایک میسیج آپ نے دیکھا ہوگا، وہ میسیج چلتا رہا کہ میں بہت بری طرح پھنس گیا ہوں اور یہاں پر آگ بہت زیادہ ہے اور لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ان کا آخری میسیج تھا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اور انہوں نے اس جیسے درجنوں لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس سانے کے اندر اپنی جان کی بازی لگائی. اور آج بھی سرفراز قادری جیسے 60 سے زائد جو لوگ ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. اس کی کسی قسم کی کوئی اطلاع ابھی تک نہیں ہے، جو اندر پھنس گئے تھے. ایسے موقع پر ریسکیو ٹیموں کے پاس آکسیجن ماسک ہوتے ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آئے. ہاں، دہشت گردوں کے پاس ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں، ہم جو ہے خبروں میں دیکھتے ہیں کہ آکسیجن ماسک، جیسے 15 سال 18 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب لال مسجد کا آپریشن ہوا اور فوج نے وہ آپریشن کیا تو دیکھیں دہشت گردوں کے پاس، جو دہشت گرد جن سے مقابلہ فورسز کا ہو رہا تھا، ان کے پاس آکسیجن ماسک تھے، مگر کوئی آکسیجن ماسک اس بڑے شہر کے اندر کسی کے پاس نظر نہیں آیا. تو یہ سب ہم نے دیکھا کہ سب موجود تھے، مینجمنٹ موجود تھی، سب نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ بس جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کہ صبح دیکھا کہ وہ ساری عمارت جو ہے منہدم ہو گئی اور وہ ساری کی ساری جو نقصان تھا وہ سب کے سامنے ہے. آج سوگ کی صورت حال ہے. آج تاجر جو کروڑوں روپے ادھار لے کر، قرض لے کر اپنی دکانوں کے اندر مال بھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرض دار ہیں، آج وہ زیرو پر آ کر کھڑے ہو گئے. وہ لوگ جو کراچی کے جو غریب شہریوں کی مدد کرتے تھے، جو اس پاکستان کو چلانے والے تھے، آج وہ سڑک پر کھڑے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں. اس کی ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کو قبول کرنی ہوگی. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بولٹن مارکیٹ کا واقعہ ہو یا صدر مارکیٹ کا واقعہ ہو، آج گل پلازا کا واقعہ ہے. ایسی سینکڑوں مارکیٹیں اس شہر کراچی میں موجود ہیں. اس کے لیے کیا صدر بات کیا ہے، اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ یہ حکمت عملی عوام نے نہیں بنانی، یہ حکمت عملی کوئی تاجروں نے نہیں بنانی، یہ حکمت عملی حکومت نے بنانی ہے. جو ٹیکس لیتے ہیں، یہ حکمت عملی انہوں نے بنانی ہے. جو اس حکمرانی کے حکومتوں کے مزے لیتے ہیں، جو وزارتوں کے مزے لیتے ہیں، یہ پالیسی ان کو بنانی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح حکومت سندھ نے ابھی 1 کروڑ روپے کا مطالبہ جو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اس اعلان کا، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. 68% کراچی پاکستان کو دیتا ہے. صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، کراچی کے مال پر مزے کر رہے ہیں. گل پلازا مارکیٹ کے ایک دکاندار کا نقصان، ایک دکاندار کا نقصان جو ہے، دکاندار کا نقصان پورا کیا جائے اور حکومت اس میں مدد کرے، وفاقی حکومت اس میں مدد کرے. اور یہ مدد کوئی اعلانیہ مدد کے نام پر نہ ہو، اور نہ کوئی حکومت یا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کوئی بھیک نہیں دے رہی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان کا ایک ایک روپیہ، اس کے لیے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جائے. ایک ایک روپے کا جو ان کا نقصان ہوا ہے، بلڈنگ کے بنانے سے لے کر ان کی بحالی تک، ایک ایک روپے کا نقصان جو ہے حکومت کو پورا کرنا چاہیے. کیونکہ تاجر صرف اس لیے رہ گئے ہیں کہ وہ بھتہ خوری کا بھی سامنا کریں. وہ کراچی میں ڈیزاسٹر ہو، پاکستان میں ڈیزاسٹر ہو، چاہے وہ زلزلہ ہو، قدرتی آفات ہو، سیلاب ہو، اس میں مدد کریں. اور پھر وہ اپنے جان اور مال کو جو ہے وہ اس طرح آگ میں جھونک دیں. یہ ان کا یہ حق نہیں بنتا، بلکہ ان کا حق یہ بنتا ہے
کہ ان کو ان کے نقصان کا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ پورا کیا جائے، اور ان تاجروں کا حق بھی ہے اور پاکستان کی ترقی کے ضامن ہے. یہ تاجر برادری پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے. اعلیٰ پیمانے پر اس سانے کی تحقیقات بھی کی جائے. ادارے جن کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ بلڈنگ اتھارٹی ہو، چاہے وہ مینجمنٹ ہو، چاہے وہ ریسکیو سے متعلق چیزیں ہوں، اس کی تحقیقات کی جائے، اور جتنی بھی جن کی غفلت ہے ان کے ساتھ محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے. ہمارا یہ مطالبہ بہت مختصر، ہم نے اس بات پر کہ باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں، الزام کسی پر بھی لگایا جا سکتا ہے، مگر اس شہر کی بحالی کے لیے، اس شہر کی جو اس کی رونقیں بحال کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے. اور ریاست اس کو اگر محسوس نہیں کرے گی تو آج بچہ ان سے نفرت بھی کرے گا، اور اس کا اظہار تمہیں ہو بھی جائے گا، تمہیں اندازہ بھی ہو جائے گا. تو یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ ان تاجروں کی جن کی جو برباد ہو گئے ہیں، وہ تاجر جو بالکل سڑک پر آ گئے ہیں، وہ لوگ جو مسنگ پرسن ہیں، ان کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں. ہمارا اگر کوئی حصہ شامل کرنا ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے. ہمارے پاس 1 2 5 10 1000 2000 جتنے لوگ آپ کو چاہیے ہم آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے، آپ کو مینجمنٹ کے لیے لوگ چاہیے، آپ کو جانباز لوگ چاہیے، ہم وہ فراہم کریں گے حکومتوں کو. حکومت کسی طرح بھی نظریں نہیں چرائے گی، نہ ہم اس کو چرانے دیں گے. تاجر برادری کے ہم ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، اور پاکستان سنی تحریک تاجر برادری کے ساتھ کھڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مسنگ پرسن ہیں، جو لوگ لاپتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد وہ واپس بھی آ جائیں، اور جو لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور حکومت بھی کوشش کر رہی ہے. مگر اس کے لیے دیکھیے کتنی بڑی لسٹ ہے جو لوگ لاپتہ ہیں. ہم وہاں موجود تھے، ہمیں پتا تھا. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، گودرا کے لوگ ہیں، ہمارے لیاری کے لوگ ہیں، بھیم پورہ کے لوگ ہیں، اور نیو کراچی کے لوگ، بے شمار لوگ جو ہم سے وابستہ ہیں، آج وہ لاپتہ ہیں. اس کے لیے کس سے کہیں، کس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، ورنہ تمہارا جو تاریخ میں جو نام جو ہے لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ حکومتیں، یہ ریاست اور یہ ساری چیزیں، یہ جتنے بھی اقتدار ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے. آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. تو اپنی قبر کے لیے بھی، اور اپنی وقار کے لیے بھی، اور اللہ کو جواب دینے کے لیے بھی تیاری کر لو، اور اس پاکستان کے لیے، اس شہر کراچی کے لیے کچھ اچھا سوچ لو. اس پاکستان کراچی کی اس عوام کے لیے کچھ اچھا سوچ لو، کراچی کو چلانے والوں کے لیے کچھ اچھا سوچ لو. تو میرا یہ مطالبہ ہے اس پلیٹ فارم سے، اور ہمارے ساتھ جو تاجر رہنما موجود ہیں یہ آپ سے مزید جو بات کرنا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کراچی شہر کی بحالی کے لیے اپنے خدمات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.